محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری سچے نبی مکی مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا خوش بختی والے، خوش قسمتی والے کاموں میں سے ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا وقت دینا، اس پروگرام کو سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ بنائے، آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں سے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اس پہلو پر آج بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اور آج تو ایسا کمال کا آپ کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا میت کو تکلیف دینے سے آپ نے منع کیا، تو آج کے سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ آئیے آپ کی شان میں بہت ہی پیارا شعر سنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں لکھتے ہیں، آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث، آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث، دیکھ کر حیران ہیں سارے صحابہ تابعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے توجہ کے ساتھ نگران پاکستان قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہ العالیہ کی گفتگو کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتی تھی۔ جی، حدیث پاک میں ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6258۔ ایک عورت کی میت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس کے سر پر زور زور سے کنگھی کی جا رہی تھی، بال اس کے سنوارے جا رہے تھے۔ فرمایا تم کس لیے اپنی میت کی پیشانی کو کھینچتے ہو؟ اللہ اللہ۔ یہ آپ نے اس موقع پر جبکہ میت کو تکلیف دی جا رہی تھی، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو یا مرنے والی کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کی ہڈیاں توڑنا زندہ کی ہڈیاں توڑنے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔
یعنی زندہ کی ہڈیاں توڑنا حرام ہے تو مردے کی ہڈیاں توڑنا بھی حرام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مومن کو موت کے بعد ایذا دینا، تکلیف دینا ایسے ہی جیسے زندگی میں ستانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ موقع دیکھا تو آپ نے نیکی کی دعوت دی کہ اس میت کو تم کیوں تکلیف دیتے ہو، یعنی اس کو کنگھی کیوں کر رہے ہو۔ اور آج کل تو وہ دین سے دوری، لا علمی، لا تعلقی بھی کہہ سکتے ہیں، ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حالانکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مختلف ایپس میں مسلمز فنرل کی ایپ بھی ہے۔ صحیح۔ اب اس کے اندر دیکھیں غسل میت سے دفن تک کا طریقہ، کفن خریدنے اور رسائل کی تقسیم کے لیے رابطہ، غسل میت ایصال ثواب کے لیے رابطہ، اور کون سی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر ہم صحیح طرح جان سکتے ہیں کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ ویسے تو اسلامی بھائیوں میں کفن دفن کا شعبہ موجود ہے، اسلامی بہنوں میں بھی موجود ہے۔ غسل میت اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو دیتی، جی، رسالہ ثواب کا اجتماع بھی کرتی ہیں۔ تو اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ اس گناہ کے کام سے اسلامی بہنیں بچ سکیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو ہم نے جب غسل دے لیا ہے تو اب اس کو بنا سنوار کر جو ہے نا وہ ہم بھیجیں، کنگھی وغیرہ کریں۔ تو ہم نے سنا کہ یہ انداز درست نہیں ہے اور یہ میت کو تکلیف ہے، اور موقع ایسا ہے کہ وہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی۔ میت کیا کہے گی؟ نہ ہمارا ہاتھ پکڑ سکتی ہے کہ مجھے تکلیف نہ دو، اپنا دفاع تو نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ حضور بعض علاقوں میں تو شاید ایسا بھی دیکھا سنا گیا ہے کہ اگر جوان میت ہوتی ہے، لڑکی کی جوان میت ہے تو اس کو دلہن بنا کر، لڑکا جوان فوت ہو گیا تو اس کو دولہا بنا کر دفن کرتے ہیں۔ جہالت کے کرشمے ہیں یہ، کیا وہ جو مر گیا تو اس کو اب وہ اس سے کیا، اب اس کو کیا، اس کو جو حسن دینا ہے، سنگھار دینا ہے، وہ کس سے دیں گے؟ خاک مدینہ سے، سبحان تبرکات سے، سبحان ایصال ثواب سے، درود و سلام پڑھیں، اس کو فائدہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس چیز تھوڑی فائدہ ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا، باد مردن یہ احسان کرنا، منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا، اور میرے کفن پر لگانا، گر میسر ہو ان کا پسینہ۔ ہائے ہائے، کاش۔ تو جو مرنے والا یا مرنے والی ہے، اس کا جو سنگھار ہے، اس کا جو حسن ہے، وہ تبرکات کے ساتھ ہے نا، ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ اب زمزم کفن میں چھڑکا جائے یا خاک مدینہ لگائی جائے، یا آنکھوں کے اوپر مدینے پاک کے کانٹے رکھ دیے جائیں، یا مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ رہی ہے آپ کا، وہ سن کے ان کے پاس کچھ تبرکات تھے تو انہوں نے فرمایا کہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ یوں یوں میرے آنکھوں پر اس طرح یہ چیزیں رکھی جائیں۔ آقا علیہ السلام سے منسوب چیزیں تھیں۔ جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک جو تراشے ہوئے تھے وہ تھے، اور کچھ تبرکات تھے جو وصیت کی تھی، اور بھی اکابرین سے، صحابہ سے یہ ثابت ہے تبرکات کے تعلق سے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، میت کو اذیت دینے کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو رہی ہے، تو قبرستان جانا ہوتا ہے بعض دفعہ جنازوں میں، عورتوں کو تو منع کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اور دیگر اکابرین نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا اور قبرستان جانے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک، مردوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ قبرستان میں دیکھا ہے کئی دفعہ تو بعض لوگ تو تدفین ہو رہی ہے نا تو انتظار میں قبروں کے اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، بعض قبروں کے اوپر سے چڑھ کر جو ہے وہ آگے پیچھے آ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا فرمائیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ میرے ہاتھوں میں ہے، قبر والوں کی 25 حکایات۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا۔ یہ جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے ایک تربیت کی بات ہے۔ فرمایا، او قبر والے، قبر سے اترا، نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ تو جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور تدفین کے دوران
बैठे रहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये उनके लिए नसीहत है। इसी तरह हजरत सैयदना कासिम बिन मुखैमर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं किसी शख्स ने कब्र पर पांव रखा तो कब्र से आवाज आई। अब हर एक आवाज देने की पोजीशन में नहीं होता ना, जो आज़ाब में मुब्तला है क्या वो आवाज देगा। तो जो मोमिनीन है राहत में होते हैं, अल्लाह जिसको इजाजत देता है वो आवाज भी दे देता है। फरमाया अपनी तरफ हट, यानी दूर हो, एक शख्स मेरे पास से मुझे ईजा ना दे। कब्र पे पांव रखा तो साहिब कब्र कहते हैं कि मुझे ईजा ना दे, तकलीफ ना दे। हजरत सैयदना अबू किलाबा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुल्क शाम से बसरा को आते हुए रात को कहीं में उतरा, निचाई थी, गड़ा था, वुजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, फिर एक कब्र पर सर रखकर मैं सो गया। जागा तो अचानक सुना साहिब कब्र शिकायत करता है और कहता है तूने रात भर मुझे ईजा पहुंचाई। अल्लाह अल्लाह। साहिब कब्र ने मजीद फरमाया हम जानते हैं और तुमको पता नहीं है, हम अमल पर कादिर नहीं है। तुमने 2 रकअत जो नमाज पढ़ी वो दुनिया और इसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। फिर उसने कहा अहले दुनिया को अल्लाह पाक हमारी तरफ से जज़ाए खैर दे, जब वो हमको इसाले सवाब करते हैं तो वो सवाब नूर के पहाड़ की मिसल हम पर दाखिल होता है। इसाले सवाब का भी पता चला। ये फतावा रज़वी शरीफ में है और शरह सुदूर में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती शाफिई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसको नकल किया। जो मरने वाले हैं उनको तो पता चल गया कि नेकी की अहमियत क्या है, 2 रकअत की अहमियत क्या है। हम जोहर के बाद की 2 नफल छोड़ देते हैं या सुन्नत कबलिया छोड़ देते हैं, या मौका भी होता है इशराक चाश नहीं पढ़ते, अव्वाबिन नहीं पढ़ते, थोड़ी सी तकलीफ के साथ तहज्जुद भी पढ़ी जा सकती है। ज़हन तो हो, अल्लाह वाले तो 1000 नवाफिल, 500 नवाफिल, 200 नवाफिल पढ़ा करते थे रोजाना डेली इस्तिकामत के साथ। तो खैर, तो आप सर रख कर सोए थे, आप तो बैठने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ अल्लाह वाले सर रखें और साहिब कब्र शिकायत करते हैं। अल्लाह। इसी तरह हजरत सैयदना इब्ने मीना ताबई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं कब्रिस्तान गया, 2 रकअत नमाज पढ़कर एक कब्र पर लेट गया। खुदा की कसम में जाग रहा था कि सुना साहिब कब्र कहता है कि उठ, तूने मुझे तकलीफ दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मुसलमान की कब्र पर पांव रखना या सोने से कब्र वालों को इजा होती है, यानी पांव रखने से भी होती है, उसके ऊपर लेट जाए, टेक लगाए, इससे उसको इजा होती है। और ना कब्र को रौंदे, ना बैठे, ना टेक लगाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे आग की चिंगारी पर या तलवार पर चलना या मेरा पांव जूते में सी दिया जाना ज्यादा पसंद है इससे कि मैं किसी मुसलमान की कब्र पर चलूं। अल्लाह। तो कब्र पर बैठना नहीं है, बल्कि जो नया रास्ता बनाया गया, तो गुमान है, कंफर्म नहीं, गुमान है कि ये नया रास्ता बना हुआ, यहाँ कभी मुसलमानों की कब्रें होंगी, तो वहां पर भी चलने की इजाजत नहीं है। मज़ारत पर जाते हैं तो आपको देखा होगा कि पहले तो इतनी सारी कब्रें देखी थी, अब कुछ अरसे बाद गए तो कब्रें नजर नहीं आ रही। क्या किया, उसको बंद करके ऊपर से वो स्लेब लगा देते जी। बाज जगह तो कब्र की अलामत बनी होती, बाज जगह वो भी नहीं बना, वो भी नहीं होती, और लोग बिला तकल्लुफ चल फिर रहे होते हैं। अरे भाई गुनाह का काम है। एक जगह जाना हुआ तो बाकायदा वहाँ कब्रिस्तान था, लेकिन फिर वहाँ टैक्सी स्टैंड बना लिया गया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। एक जगह जाना हुआ कब्रिस्तान में, तो देखा कि पहले तो लोगों ने जो अपना गटर बंद हो गए ना, मेन हॉल वगैरह बंद हुए, तो जो गंदा पानी आ रहा था, अब वो उसको निकालने का तरीका क्या उन्होंने किया कि कब्रिस्तान की दीवार थी, उसको थोड़ा तोड़ के, या पहले से टूटी हुई होगी, तो वो पानी का रुख कब्रों की तरफ कर दिया। तो बस गंदा पानी। अब इसमें वल्लाहु आलम ये कोई इंतजामिया की तरफ से कोई कमजोरी थी या क्या था कि वो पानी नहीं निकाला गया। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ अरसे के बाद मैंने वहाँ से गुजर होता था मेरा, तो देखा कि जहाँ पहले उन्होंने गटर का पानी वगैरह छोड़ा था, फिर उसके ऊपर लाकर ताज़ा मिट्टी वगैरह डाली गई। अब मिट्टी डालने से वो जैसे एक हमवार जगह बन गई। उसके बाद इलाके के लोगों ने वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करनी शुरू कर दी। अच्छा, इसी तरह ये देखा जाता है बात कब्रिस्तानों में जब जनाजा वगैरह पढ़ने जाते हैं, तो बसा औकात छोटे छोटे उम्र के नौजवान बच्चे जो होते हैं
وہ پتنگ آ رہی ہے تو وہ پتنگ لوٹنے کے لیے، وہ پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں قبروں کا. مطلب عجیب ایک سسٹم ہے. اس کو مطلب ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی کوئی مدری پھول دیں گے؟ نیکی کی دعوت کے ذریعے ٹھیک کی جا سکتا ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک. اور دیکھیے اسی مقصد کے لیے اسلامی بہنوں کے اجتماعات کیے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ ملک و بیرون ملک 10,000 سے زائد مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ. جس میں کم و بیش 4 لاکھ اسلامی بہنیں شرکت ماشاء کرتی اللہ ہیں. ماشاء اللہ. سمجھایا جاتا ہے. جی. سمجھانے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. فائدہ دیکھیں کتنی اسلامی بہنیں ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ نہیں تھی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، جی اب نماز پڑھنا شروع ہو گئی. الحمدللہ. مدنی ماحول سے دینی ماحول سے وابستگی نہیں تھی تو بے پردگی تھی، جی اب ماشاءاللہ وہ پردہ کرتی ہیں. الحمدللہ. پہلے وہ کزنز کے ساتھ، دیور جیٹ کے ساتھ بے تکلفی تھی. الحمدللہ جب دینی ماحول میں آئی تو علم حاصل ہوا اور اچھی صحبت ملی. اسلامی بہنوں نے انفرادی کوشش کی تو انداز بدل گئے. پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، اب جب دینی ماحول سے وابستگی ہوئی، یہاں بار بار سنا گیا اجتماع میں مدنی چینل پر کہ قرآن پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، تو ماشاءاللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور درست پڑھنا شروع کر دیا، اور بعض تو پڑھ کر پڑھانے والی بن گئی، قاریہ اسلامی بہنیں بن گئی. تو تبدیلی آتی ہے، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. کوئی کہے فائدہ نہیں ہوتا تو میں اس کی بات کیسے مانوں کہ قرآن کہتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ذہن نہ بنایا جائے کہ بھئی ہم کیسے ٹھیک ہوں یا ہم کیسے ٹھیک کریں. اپنی اپنی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آئیے وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال کا. سوال شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سوال علم کی چابی ہے، تو اب یہ چابی لگائی جائے گی تو سوال کیا جائے گا. تو آئیں توجہ کے ساتھ سوال بھی سماعت فرمائیں اور جواب بھی. نگران پاک کی خدمت میں عرض ہے، جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کوشش کی جائے، دعا کی جائے، فیضان زکوٰۃ کتاب جو ہے ان کو دی جائے اور ان کو شرعی مسئلہ بتایا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ ہوگا. کیونکہ ابھی تو کچھ دیر پہلے ہم نے عرض کیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یاد رکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں نا جی. توحید و رسالت کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جی زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے. عمارت اسلام کی 5 پلرز پر قائم، تو اس میں ایک پلر زکوٰۃ بھی ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، انکار نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے، سخت گناہ گار ہے اور اس کا یہ فعل جہنم میں لے جانے والا ہے. اور جو خوش نصیب زکوٰۃ دیتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے. زکوٰۃ دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جو زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن نے کہا یہ کامیاب لوگ ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. سبحان. زکوٰۃ دینے سے بھائی چارہ قائم ہوتا ہے. سبحان. لیکن جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو ناراض تو نہیں ہوگا نا، دعائیں ہی دیں گا، محبت بڑھے گی. محبت بڑھے گی. اور افضل کیا ہے، کس کو دیں؟ رشتہ دار کو دیں، اور اس رشتہ دار کو دیں جو ناراض ہے، جو موڈ بنا کے بیٹھا ہے کسی وجہ سے، ناراضیاں بھی ختم ہو. جی وہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو. اچھا، وہ مال وبال بنے گا جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، اور یہ سانپ کا روپ دھارے گا. بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں اژدہا. اژدہا بن جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے دوڑے گا، اس کا ہاتھ چبائے گا. ہاتھ کیوں چبائے گا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے زکوٰۃ دینی تھی، نہیں دیتا تھا، ہاتھ چبائے گا. اس کے بعد وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، گنجا سانپ. الشجاع الاقرع عربی میں کہتے ہیں. سانپ کی عمر بہت بڑھ جاتی تو اس کے سر پر بال آ جاتے ہیں. اچھا، جب اس کے اندر زہریلا مادہ جو ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، وہ بہت شدید ہو جاتا ہے، بہت خبیث ہو جاتا ہے، تو اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں وہ، تو اس کو کہتے ہیں گنجا سانپ.
اور یہ اللہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اللہ تو خیر زکات نہ دینے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اب وہ اس سے کلام کرے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، اور اس کے منہ کو نوچے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے محرومی، اس کی برکات سے محرومی، زکوٰۃ دینے کے فائدے، اس سے محروم ہو گیا، سزا کا حقدار ٹھہرا. اور بخل کیا، بخل جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے. استغفر اللہ پھر استغفر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو مال کی بربادی کا سبب بنے گا. اللہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، استغفر اللہ. حساب سختی سے لیا جائے گا اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا. اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ڈرنا چاہیے اور فرما بردار بننا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور یقین جانیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے میں کا بڑا ہی اہم سیگمنٹ بچے اور صحت، اس میں ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کیا کیا اچھے مشورے دیتے ہیں، ہمارے لیے کچھ چیزیں، ہمیں کوئی نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں، مختلف انداز سے ہماری تربیت ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا کیا مفید باتیں بیان کی جائیں گی. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بہاولپور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم بچوں میں جانڈس یعنی پیلا پن، اس کے متعلق آپ کو کچھ معلومات دیں گے. بڑے بچوں میں جانڈس یعنی یرکان یا پیلا پن وہ کامنلی وائرل انفیکشنز ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ڈی، ای. دیگر وجوہات بھی یرکان کی ہوتی ہیں، جس میں کچھ کرونک ڈیزیز ہیں، کچھ گردے کی ہیں، اور کچھ کوئی اور بیماریاں ہوتی ہیں جسم کی جو جا کر جگر پہ اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جانڈس اپیئر ہوتی ہے. ہم آج زیادہ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس، وائرل ہیپیٹائٹس کی وجہ سے جو بچے کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور اس کے لیے ہم گھر میں کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اور آخر میں ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور اس کی صحیح تشخیص کروانی ہے اور اس کا صحیح علاج کروانا ہے. ہیپیٹائٹس جو پیشنٹ بچوں میں ہوتی ہے، ایکیوٹ ہیپیٹائٹس، اس کے اندر جب بچے کے اندر یرکان ظاہر ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں پیلا پن ظاہر ہوتا ہے، اس سے ایک ہفتہ پہلے یوزلی جو ہے بچے کے اندر جو ہے سر درد، جسم میں تھکاوٹ، قے، متلی یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑا تھوڑا بخار بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ بچوں میں یہ علامات بہت کم ہوتی ہیں اور بچے کا جب ہی پتہ لگتا ہے جب اس کے یرکان یعنی پیلا پن ظاہر ہو جاتا ہے. جب بچے کو پیلا پن ظاہر ہو جاتا ہے تو ایک تو جانڈس کا پتہ لگتا ہے، یوزلی یہ جو آئیز کے اسکلیرا ہے یہ یلو ہو جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. دوسرا بچہ خود بھی بتاتا ہے سم ٹائمز ایبڈومینل پین ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ رائٹ سائڈ پہ یہ لیور تھوڑا سا انلارج ہو جاتا ہے تو ٹینڈر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ درد جو ہے وہ بچہ اس کی کمپلینٹ کرتا ہے، اور اگر آپ ہاتھ لگائیں تو پھر بھی بچے کو درد کا احساس ہوتا ہے. یہ نیچے والی جگہ پر تو ٹینڈر یعنی لارج لیور اور یلونیس یعنی جانڈس جو ہے یہ اپیئر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے. یہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس جو ہے وہ ہیپیٹائٹس اے وائرس، بی اور سی، ڈی، ای سے ہو سکتا ہے.
हेपेटाइटिस ए का जो है वो जो फैलता है या वो एक्वायर करता है वो फूड और वाटर के ज़रिए होता है। अनकुक फूड हो, प्रॉपरली ना बनाई गई हो, तो उसकी वजह से ये स्प्रेड करता है। तो इसके अंदर सैनिटेशन का भी रोल है, सैनिटरी मेजर्स का भी रोल है। इसके अंदर हाइजीन जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है, और अगर अनहाइजीनिक कंडीशन हो तो ये जो है स्प्रेड ज़्यादा करता है। इसी तरह विटामिन ई ज़्यादा है, उसमें भी ये अनहाइजीनिक कंडीशन जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जबकि हेपेटाइटिस ई जो है उसके अंदर भी अनहाइजीनिक जो कंडीशन है वो बहुत किरदार अदा करती है और वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। जबकि हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के ज़रिए स्प्रेड करता है, बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए स्प्रेड करता है, या सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं लोग, रीयूज़ करते हैं, ब्लेड यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से ये जो ब्लडी चीज़ें हैं उनकी वजह से ये स्प्रेड करता है। और खुदा न खास्ता कोई ड्रग अब्यूज़र है, आईवी इस्तेमाल करता है, उसमें भी हेपेटाइटिस बी और सी बहुत तेज़ी से फैलता है। हेपेटाइटिस सी के भी तकरीबन यही ट्रांसमिशन का यही है, और ये क्रॉनिक डिजीज़ को जो है वो ज़्यादा इसमें आगे की तरफ बढ़ता है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ये हमें हेल्पफुल होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि हमें हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अब एक दफ़ा अगर हमें पता लग गया कि हमारे बच्चे को हेपेटाइटिस है, तो कुछ जो है खुराक के मुतल्लिक हदायत मैं आपको देना चाहूँगा कि हमें घर में क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल बच्चे को नहीं देनी। उन चीज़ों में चाय, कॉफ़ी और सैचुरेटेड फैट जैसे मक्खन, क्रीम, इनको अवॉइड करना है। इसी तरह फ्राइड जो है फूड उसको भी इस्तेमाल में नहीं लाना। बाज़ार की बनी हुई चीज़ें इनसे बचना है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा क्रीम वाले केक और बेकरी आइटम का भी इस्तेमाल नहीं करना। जबकि घर के अंदर हम जो है फैट्स में से ओलिव ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एग की जो वाइट है मतलब सफ़ेदी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल जो करना है हमने फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा लीमन का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये जो हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पालक। इसी तरह हम तमाम फ्रेश वेजिटेबल्स तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है अदरक का इस्तेमाल कम से कम करें। लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दरमियान जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने पानी ज़्यादा मिकदार में पीना है। जितना पानी ज़्यादा मिकदार में पिएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अब जो चीज़ें हम हेपेटाइटिस से बचाव के लिए कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर करना है। जो एस्कीटा है उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो, और उसके बाद जो है ब्लड प्रोडक्ट्स अगर लगवानी है, ब्लड लगवाना है या दूसरी चीज़ें लगवानी है तो उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करके लगवाया जाए। सिरिंजेस का रीयूज़ को जो है वो बैन करना चाहिए, उसके लिए सख्त इक़दामात उठाने चाहिए। इसी तरह ब्लेड्स दोबारा इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और डेफिनेटली ड्रग अब्यूज़ तो ख़तरनाक चीज़ है। आईवी ड्रग्स का इस्तेमाल करना, अब्यूज़ करना, उससे तो बचना ही चाहिए। और प्रॉपर वैक्सीन करानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए प्रॉपर वैक्सीन मौजूद है। बच्चों को रूटीन शेड्यूल में भी लगती हैं, बड़े भी लगवा सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल होती है, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। तो अगर हम वैक्सीन करवाएंगे तो इससे हमारी प्रिवेंशन हो जाएगी। दूसरा, बिलफर्ज जो है अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी हो जाती है तो फिर वही है कि खुराक का ख्याल रखना है। हमने ऐसी कोई दवाई दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। हमने खुराक के अंदर ज़्यादा फैटी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, कब्ज़ नहीं होने देनी है। और आखिर में ये ज़रूर है कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ते में रहना है। अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں ایسی صحت عطا فرمائے جس سے ہم اس کی عبادت کر سکیں، رزق حلال کما سکیں، اپنے والدین بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں، اسلام و سنیت کی خدمت کے لیے وقت نکال سکیں۔ آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ گران پاک مشاورت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی مسلمان کو منافق کہنا کیسا؟ میری اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ کہ کسی مسلمان کو منافق کہنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق، زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، دلی طور پر مسلمان نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان تو یہی ہے نا کہ زبان سے اقرار کرے، زبان سے بھی اقرار کرے گا، ٹھیک ہے، اور دل کے اندر بھی اس کو تسلیم کرے۔ سبحان، دل تصدیق کرتا ہے، زبان اقرار کرتی، اظہار کرتی، مسلمان ہے، اس کو منافق نہیں کہیں گے۔ زبان سے اظہار کرتا ہے، دل کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے تو وہ خوف تھا کہ مسلمان نقصان پہنچائیں گے اس لیے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ منافق ہے۔ اور ایک منافق ہے وہ عملی لحاظ سے، نہیں، منافق کی کچھ علامتیں بیان کی گئیں، وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جھگڑالو ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا وغیرہ، اس طرح کی کچھ مختلف روایات میں بتائی گئی۔ تو یہ تو عملی منافق ہے۔ اور ایک وہ منافق ہے جو اعتقادی منافق ہے۔ تو جو اعتقادی منافق ہے وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اللہ، جنت میں اونچائیاں ہیں جی، اور جہنم کے اندر گہرائیاں ہیں۔ جہنم کے اندر جتنا سخت کافر ہوگا، جتنا بڑا مجرم ہوگا، اتنا زیادہ وہ دھسایا جائے گا جہنم کی گہرائی میں۔ اور جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافق کو رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ تو کسی مسلمان کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو منافقوں کے کام ہیں تو ہمیں اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایسا کام ہی نہ کریں کہ لوگ منافق کہیں، اور اگر وہ کوئی کام کرے پھر بھی ہم کسی کو منافق پھر بھی نہ کہیں۔ دونوں باتیں بڑی خوبصورت ہمیں سکھائیں کہ اگر کسی کے اندر وہ علامتیں پائی جائیں تو ہم نے اس کو پھر بھی منافق نہیں کہنا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ آپ ایسے کام ہی نہ کریں کہ ایسی نوبت آئے کہ کوئی آپ کو منافق کے لفظ سے پکارے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت، پیارا، دلچسپ سیگمنٹ جس میں بڑی خوبصورت معلومات بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک کی ولیات یعنی نیک بندیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور نیکوں کے تذکرے پہ رحمت نازل ہوتی ہے، تو ہمیں رحمتیں بھی ملتی ہیں ماشاءاللہ، معلومات بھی ملتی ہیں۔ عظیم مائیں، دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک خاتون کا تذکرہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ تو آپ ذہن رکھیں نا کہ ابھی ہم نے سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، ان کی سیرت اپنائیں گی۔ حضور آج کن نیک خاتون کا تذکرہ خیر ہمیں سنانے کو اللہ اکبر سنائیں گے آپ؟ اللہ کے ولی کی ولیہ ماں، اچھا، محبوب الہی کی والدہ ماشاءاللہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دہلی میں جلوہ فروز ہیں، مزار پر انوار جگمگ جگمگ کر رہا ہے، ماشاءاللہ، ان کی بابا والدہ فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ، ماشاءاللہ، اور ان کا نام مبارک ہے زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہت ہی نیک خاتون اور باحیا خاتون تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 5 سال تھی، والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اللہ، تو اس عظیم ماں نے بچے کی پرورش کی، بچے کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ رب کی رحمت نے اس بچے کو ایسا نوازا کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ کا معمول تھا کھانے کو نہ ہوتا گھر میں۔ اب دیکھیں صبر
جی اور شکر اور تربیت. سبحان اللہ. شکر بھی ہے کہ یا جی. اللہ تیرا شکر, جی صبر بھی ہے, اور اس عالم میں بھی بچوں کی تربیت بھی سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کیا بات. تو کیا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سن کر مجھے بڑا مزہ آتا, بڑا ذوق آتا. سبحان ایک دن کوئی بندہ خدا کچھ دے گیا, چند دن متواتر کھانا ملتا رہا. آپ فرماتے میں تنگ آ گیا. روز کھانے کو ملتا ہے تو فرماتے میں تنگ آ گیا, کیونکہ امی وہ جو کہتی تھی نا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, وہ سن کر مزہ بہت آتا تھا. وہ کئی دن ہو گئے سنا نہیں. اور سنا نہیں. اللہ اللہ. اسی آرزو میں رہا کہ ماں کب فرمائیں گی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں. آخر وہ غلہ ختم ہوا تو سبحان ماں نے کہا بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. اتنا ایسا سرور آیا, مزہ آ گیا. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ تربیت کیسے کی جا رہی جی. ہے. اب وہ رونا دھونا کہ بیٹا تو یتیم ہے, اللہ مجھے اٹھا لے تجھے اٹھا لے. یہاں ایسی بیوقوف عورتیں بھی ہوتی ہیں جی. خودکشی کر لیتی ہیں. جی, کیونکہ خودکشی کرنا, سوئسائڈ کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ. اور استغفر اللہ, اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کے کرے گا کہ یہ حلال ہے جائز ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. استغفر اللہ. استغفر تو بھی صبر کریں, شکر کریں. اللہ کا شکر کس چیز پہ کریں کہ اللہ نے اسلام دیا ہے, سبحان اللہ. کتنی نعمتیں دی ہیں, سبحان شکر کریں. اور مصیبت آئی ہے صبر کریں. سبحان مگر ان حالات میں بھی جو عظیم ماں ہے اللہ. واہ جی. وہ اپنے بچے کی تربیت کا سلسلہ کیا بات. کیا جاری رکھتی ہے. کیا بات. کیا اچھا, بات. آپ کی والدہ نے سوت کاٹ کر پہلے دھاگا بنا, چرخا کاتا جاتا تھا, جی. اور عورتیں چرخا کاٹتی تھی اور وہ دھاگا بنتا تھا. صحیح. اب تو لومیں لگی ہوئی نا, جی. بڑی فیکٹریاں لگی ہوتی جی. ہیں. اب وہ دھاگا سوت کاٹ کر دھاگا بنا کر اس کی اجرت سے آپ گھر کا نظام چلاتی کیا تھی. بات. اچھا, دستار فضیلت کا وقت آیا, وہ استاد صاحب نے حکم فرمایا میں دستار کہاں سے لاؤں, بڑی پریشان ہوں. بہت پریشان ہوا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ماں دلاسا دیتی ہیں, بیٹا سبحان پریشان نہ ہو, میں تدبیر کرتی ہوں. روئی خریدی اور اس کو کتوایا, یعنی دھاگا بنایا, اللہ. کیا بات. اور امامہ تیار کر کے, اس سے پہلے کہ وہ تقریب ہوتی جس میں دستار بندی ہونی تھی, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے وہ دستار, وہ امامہ شریف جو ہے, وہ پگڑی جو تھی وہ پیش کی. سبحان. اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کی قدم بوسی کی, نیا چاند آیا, مبارکباد دی, اور فرمانے لگی بیٹا آئندہ ماہ کے چاند کے موقع پر کس کے قدم چومو گے؟ اللہ اللہ. فرماتے میں سمجھ گیا کہ ماں کا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ اللہ گیا. اللہ اللہ. دل بھرا یا رونے لگا, اور میں نے کہا کہ مجھ غریب کو آپ کس کے سپرد کرتی ہیں؟ اللہ. اس کا جواب کل دوں گی. یعنی اگلے مہینے کا چاند نظر نہیں آئے گا, میں دنیا سے چلی جاؤں گی, اور تجھے کس کے سپرد کرتی ہوں یہ میں کل بتاؤں گی. میں نے اپنے دل میں کہا ابھی کیوں نہیں جواب دیتی؟ یہ بھی فرمایا کہ رات شیخ نجیم الدین کے ہاں رہو. والدہ کے فرمانے پر کہتے میں گیا, رات کے آخری حصے میں خادمہ دوڑتی بھی آئیں کہ امی بلا رہی ہیں آپ کی. میں نے پوچھا خیریت؟ کہاں ہاں. حاضر ہوا تو فرمانے لگیں کہ کل آپ نے بیٹا مجھ سے کوئی بات پوچھی تھی کہ جی. میں نے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گی. جواب دیتی ہوں, غور سے سنو. تمہارا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ سامنے کیا, اپنے ہاتھ میں لیا, فرمایا خدایا میں اپنے لال کو تیرے سپرد کرتی. اللہ اکبر. یہ کہا اور اللہ پاک کو پیاری ہو گئی, انتقال ہو گیا. دیکھیں سبحان اللہ. کیسی تربیت ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اب یہ خود بھی ولی اللہ ہیں بھائی, سبحان. فرماتے ہیں میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری ماں نے مجھے کس کے سپرد کیا؟ اللہ کے سپرد کیا. کیا بات. دیکھیں مائیں, بچہ جب گھر سے جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے سپرد, بالکل. فی امان اللہ, سبحان اللہ کے سپرد. سبحان. اور یہ بہت اچھا عمل ہے, کرنا چاہیے. جی. ماں کی دعائیں جو ہیں سبحان. وہ رنگ لاتی ہیں. سبحان. جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا مجھے یاد آ گیا کہ آپ
کوہ طور پر رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں. اللہ اللہ. ایک بار حاضر ہوتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ سنبھل کر. عرض کی یا اللہ پہلے اس انداز سے کلام نہیں ہوا، آج اس طرح فرمانے کی وجہ؟ فرمائے کہ اے موسیٰ جب تم میرے پاس ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے آتے تھے تمہاری ماں دعا کرتی تھی تمہارے لیے، سبحان اور اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، سنبھل کر. اللہ اکبر. ماں ٹھنڈیاں چھاواں. سبحان ماں کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ولی اللہ محبوب الہی کی والدہ ہیں، سبحان اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرتی ہیں. سبحان سبحان. اللہ نصیب فرمائے آمین. ہمیں خود آمین. تربیت ہو جائے کہ آمین. تربیت کرنی کیسے. کیسے؟ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں لکھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امی جان کا جو دوپٹہ تھا اس کا ایک دھاگا لیا اور وہ لے کر آپ بارگاہ الہی میں دعا کرتے کہ مولا کریم یہ تیری اس بندی کے دوپٹے کا دھاگا ہے جو غیر مردوں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ. تو اس کے صدقے تو بارش عطا فرما. لکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ ابھی نہیں نیچے کیے تھے کہ بارش آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسی اللہ والیاں ہیں، کیسی نیک بیبیاں ہیں، کیسی نیک بندیاں ہیں کہ ان کے دوپٹے کے آنچل کے ایک دھاگے کے صدقے میں وسیلے سے بارشیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ کیسی عظیم خواتین ہیں اور ان کی بھی زندگیاں دیکھیں گزر گئیں، اور انہوں نے بھی جو اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو ان کو پالا پوسا بھی، معاشرے کا فرد کیسا اچھا بنایا، اور پھر تنگی خوشحالی جیسا بھی وقت تھا اس میں ان کا تعلق اپنے رب سے جوڑا کہ مالی کمی ہے لیکن کیسا جملہ ارشاد فرمایا کہ آج ہم اللہ پاک کے مہمان ہیں. تو ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہمارا اصل میں تو ہمارا تعلق یہی ہے کہ ہمارے رب سے جڑ جائے. سبحان اللہ. اصل تو یہی ہے. سبحان اللہ. تو اپنے جیسے بھی حالات ہوں تو اگر شکر کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ہمارے سلسلے میں اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے جو 8 دینی کام دیے گئے ہیں، امیر اہل سنت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں. آئیے آج بھی ایک دینی کام کا تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ دینی کام کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. آپ سنیے بھی اور نیت بھی کیجئے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یوں وابستہ ہوتے ہوئے وابستہ رہ کر اس دینی کام کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سر آج کس دینی کام کا تذکرہ فرمائیں گے؟ اسلامی بہنوں میں 8 دینی کاموں میں ایک دینی کام ہے علاقہ دورہ. جی. چند اسلامی بہنیں باپردہ کسی اسلامی بہن کے ہاں جاتی ہیں، جی ان کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، صحیح، اور پھر کسی ایک گھر میں جمع کر کے بیان وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے. صحیح. اور اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اسلامی بہنیں جو نیکی کی دعوت دینے والی ہیں وہ باپردہ ہوں، جی کوئی چھوٹی بچی ساتھ میں نہ ہو، بالکل چھوٹی بچی نہ ہو، اور ساتھ میں ایک ایجڈ یعنی بڑی عمر کی اسلامی بہن بھی ہوں. ٹھیک. اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو ہی نیکی کی دعوت دیں. ٹھیک. یہ ایک کام ہے اور اس میں ماشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو برکت دے. آمین. اچھا، اب کسی کے وہ 1.5 بھی لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ اسلامی بہنیں خود ہی تو کہتے ہیں گھر میں رہیں، جی اور خود ہی کہتے ہیں کہ علاقہ دورہ کریں. بھئی خیر کے لیے جا رہی ہیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہی ہیں. بالکل ایسے. اب وہ عورتیں جو مہندی کی دعوت دینے جا رہی ہیں، تو اللہ. شادی کی دعوت دینے جا رہی ہیں، تو استغفر اللہ ڈھولک بجانے کی دعوت دینے جا رہی ہیں، وہ غلط کر رہی ہیں وہ نا. غلط. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں دعوت دیں گی ماشاء اور ایک وقت مقرر ہے اس کے مطابق دیتی ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہوتی اور ہیں. پھر احتیاط اور سارا یہ وہ سارا کچھ بتایا ماشاء جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں اور ہماری
اسلامی بہنوں کو اپنی پسندیدہ بندیوں میں شامل فرمائے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سنا کہ میت کو ایذا نہیں دینی چاہیے، یقین جانے میت کو بھی نہیں دینی چاہیے، زندہ لوگوں کو بھی ایذا نہیں دینی چاہیے۔ کامل مسلمان کی علامت بتائی گئی کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔